الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين صلوات بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم هذا من فضل ربي صلوات حسین آپ سب کا ذکر حسین میں شامل ہونا اسی قبول و منظور ہے اور دعا یہ ہے کہ اس ذکر خیر کے صدقے سے بانیان مجلس منتظمین مجلس حاضرین مجلس کی استطاعتوں میں اضافہ ہو اور اس گھر میں اہل خانہ پر برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہو پروردگار جتنی برکتیں رحمتیں سعادتیں عظمتیں تو کائنات میں اس ذکر کے صدقے سے تقسیم کرتا ہے آج ان برکتوں سعادتوں رحمتوں اور عظمتوں کو ان عزاداروں کے دامن میں بھر دے عزاداروں کو ان تمام خصوصیات سے فیضیاب فرما جو امام ہم میں دیکھنا چاہتے ہیں پروردگار عالم اس ذکر خیر میں اس دربار حسین سے کوئی بھی خالی دامن نہ پلٹے اور ہم سب کی ایک ہی دلی دعا ہمارے وارث ہمارے مسیحا ہمارے امام کا جلد از جلد ضرور فرما دے اس قدر بلند درود پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں نعرے رسالت نعرے حیدری بآواز بلند صلوات قلیل وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ارادہ یہی ہے کہ جلیل ذکر کیا جائے کوشش یہی ہے کہ تیزی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے چلیں مگر تائید وہ قدم ہوں گے جو سلسلے کو آگے بڑھائیں تائید داد کی شکل میں بھی ہے تائید تبسم کی شکل میں بھی ہے تائید آنکھوں کے اظہار کی شکل میں بھی ہے اس گھرانے نے سب کچھ قبول کیا ہے بس یہ دیکھا ہے کہ جو آیا ہے وہ نسل طہارت سے آیا ہے یا نسل خباثت سے آیا ہے کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے نسل خباثت یہاں آ ہی نہیں سکتی اسی لیے جو بھی طہارتوں کا ثبوت دینے آتا ہے وہ یا مسکرا کے تائید کرتا ہے یا ہاتھ اٹھا کے تائید کرتا ہے بس یہی معیار چاہیے اور میں کوشش کروں گا کہ ایک طویل اور وسیع موضوع ہے اسے کچھ نہ کچھ حد تک آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں ہمارا تشخص ہماری پہچان ہماری علامت علم عباس علم عباس وہ پہچان وہ تشخص وہ علامت جس کی بنا پر جس جا پر یہ علم ہوتا ہے دنیا سمجھ جاتی ہے نیچے جو بیٹھے ہیں وہ علی کے شیعہ ہیں وہ حسن کے شیعہ ہیں وہ حسین کے شیعہ ہیں وہ مہدی کے ماننے والے ہیں معلوم ہوا ایک علم معصومین کے سجرے بتا دیتا اب یہ علم جسے دنیا کسی بھی معنی میں جانے مگر ضروری یہ ہے کہ 70 اسلامی ممالک ہیں اور 70 کے 70 اپنی ممالک کے تشخص کے لیے ایک پرچم بلند کرتے ہیں اس پرچم کو بلند کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک کا یہ تشخص ہے یہ نشان ہے یہ رنگ ہے یہ انداز ہے اسی لیے اگر کوئی کہے کہ میں اسلام کی سلطنت میں ہوں اور اسلامی سلطنت دیکھنا چاہتا ہوں تو اسے پہلے چاہیے کہ وہ پرچم ڈھونڈے جو اسلام کا پرچم جو اسلام کا پرچم پھر ناز سے کہیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ اب تو بھائی فکر کی بات کر رہے ہیں اور فکر صرف اتنی سی ہے اگر ہم آغاز آدمیت کو دیکھیں تو جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا
تو اس وقت حابیل کے حمایتیوں نے ایک پرچم تیار کیا جس کا رنگ سیاہ تھا. اب دور سے لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ جو یہ لشکر جمع ہے یا یہ جو کچھ لوگ بیٹھے ہیں یا جہاں پر کچھ لوگ اکٹھے ہو کر چل رہے ہیں، اگر ان کے ہاتھوں میں سیاہ علم ہوتا تھا تو دنیا سمجھ جاتی تھی یہ حابیل کے حمایتی ہیں. بہت شکر گزار میرا اسی طرح سے ساتھ دیجیے گا. کہا حابیل کی حمایت میں قابیل کے خلاف اٹھنے والا پہلا پرچم علامت تھا کہ لوگ بتاتے تھے کہ ہم علم اٹھا کر، توجہ رہے اس جملے پر، ہم علم بلند کر کے حابیل کی حمایت کر رہے ہیں، بلکہ سادہ لفظوں میں کہوں ہم علم اٹھا کر حابیل پہ تولا کر رہے ہیں اور قابیل پہ تولا کر رہے ہیں. معلوم ہو گیا تولا اور تبرہ کا معیار وہاں پر کہ جن کے ہاتھوں میں وہ پرچم ہوتا تھا وہ سمجھ جایا کرتے تھے. اب یہ پرچم کئی جگہوں پہ رہا. نوح کے سفینے پہ نظر آیا، یہ پرچم کئی جگہوں پہ رہا. ایک مرتبہ موسیٰ کے پاس پرچم نہیں ہے، دربار میں گئے ہیں، کیونکہ بہت طویل واقعہ ہے، دربار میں گئے ہیں، کہا پروردگار کافر کے دربار میں جا رہا ہے، صرف عصا لے کے چلا جاؤ. اب توجہ رہے، اللہ نے قرآن میں کہا آپ کے پاس جو عصا ہے وہ معجزہ ہے، اور جو آپ کا ہاتھ ہے وہ ہاتھ نہیں ہے، ید بیضا ہے. اس ید بیضا میں معجزہ پکڑیے. اب سمجھیے کہ عالم کی تشکیل ہوئی. جو عصا تھا اس پہ جیسے ہی ید بیضا آیا، موسیٰ میں اعتماد بڑھا، موسیٰ میں طاقت بڑھی، موسیٰ دشمن کے سامنے گئے تو پہلی بات کیا معلوم ہوئی کہ حابیل کی حمایت میں حابیل پہ تولا ہے یہ علم اور قابیل پہ تبرہ ہے. موسیٰ نے دربار میں لے جا کے کیا بتایا کہ جب علم کسی کے ہاتھوں میں ہو وہ کسی بھی طاقت سے نہیں ڈرتا، چاہے وہ فرعون کی طاقت بھی ہو. اب یہ علم تصور میں ایران کی تاریخ ہے، کافی برس پرانی. درفش قادیانی، درفش قادیانی کی داستان ہے، اسے دیکھیے گا. یہ لوہار تھا. اس لوہار نے کیا کیا، بستی میں ظلم بڑھا. اس نے کہا بستی والوں ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، لیکن بولے بغیر، توجہ رہے میرے محترم مجمع کی، بولے بغیر، اعلان کیے بغیر سب نے اکٹھا ہونا. اب درفش قادیانی ایک پرچم تیار کیا، اور جیسے ہی کوئی اس پرچم کو دیکھتا تھا اسے معلوم ہو جاتا تھا جو علم بلند ہوا ہے یہ درفش قادیانی کا ہے، اور درفش قادیانی ظالم نہیں ہے، مظلوم ہے. ظالم نہیں ہے، مظلوم ہے. معلوم ہوا مظلوم کی پہچان، اعتماد کا نام، طاقت کا نام، تولا کا نام اور بیک وقت تبرہ کا نام. اب جب اس علم کی اصل تشکیل شروع ہوئی تو 14 ستارے بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے. جناب عبد المطلب نے کرنی ہے حفاظت کعبہ. اب سمجھ میں آیا کہ ایک اور معنی جو علم کا سامنے آئے گا، کرنی ہے جناب عبد المطلب نے حفاظت کعبہ. میرا بزرگ علماء میرے محترم بیٹھے ہیں، تو اس کے لیے پورے عرب میں مشہور ہو گیا کہ جو جناب عبد المطلب ہیں یہ ایسے محافظ ہیں، ایسے روحانی محافظ ہیں کہ ان کی پیشانی سے ایک نور پھوٹتا ہے. اسی لیے پورے عرب میں مشہور ہوئے شیبۃ الحمد، نور کی پیشانی والے. اللہ اکبر، نور کی پیشانی
پیشانی والے، اور جب کعبے پہ حملہ ہوا تو اسی نور کی پیشانی والے نے 2 بندوں کا لشکر تیار کیا، ایک عبد المطلب، ایک جناب ابو طالب۔ اس شیبۃ الحمد نے ان کے لشکر کو دکھانے کے لیے دعا کے لیے ہاتھ تو بلند کیے تھے، لیکن شیبۃ الحمد نے پہلا لواء الحمد ابو طالب کو تھما دیا۔ پہلا لواء الحمد ابو طالب کو تھما دیا، اور اس دن سے یہ لواء الحمد معصومین کے گھرانے میں۔ جب یہ معصومین کے گھرانے، دیکھیے ہمارا تشخص ہے پوری دنیا میں، علم ہونا، علم مانی بلندی، علم مانی اونچائی۔ کس کا علم؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ کس کا علم کس کا تعارف کرا رہا ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو آج ہم فخر سے علم عباس اٹھاتے ہیں۔ اب جب یہ معصومین کے پاس آیا تو اس کی ادا کیا ہوئی، کس طرح سے آیا؟ کہا خیبر میں سب سے سکتے رہے، بلکتے رہے، تمام رات منتظر رہے کہ کل کسے علم دیں گے۔ تو اس دن نبی نے اس لواء الحمد کو علی کے حوالے کر دیا، مگر بتایا ھذا حیدر کرار غیر فرار۔ ھذا کرار ھذا غیر فرار کہہ کر علی کو علم دے دیا۔ اب یہ حسن کے پاس بھی ہے، یہ حسین کے پاس بھی، وہی لواء الحمد کس ادا سے چلتا چلا آیا، علی نے اپنایا، اور پھر جب یہ علم حوالے ہوا ہے، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، بڑی تیزی کے ساتھ یہ علم جب عباس کے حوالے ہوا ہے تو معصوم سے پوچھا گیا مولا عباس فقط علمدار حسینی تھے؟ کہا عباس کتاب کا حوالہ ہے القصائص العباسیہ، جا کر آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ کیا کہا علمدار عباس فقط لقب نہیں ہے عباس کا ایک لقب ہے حامل اللواء الحمد، حامل اللواء الحمد۔ ابھی چونکہ نعیم بھائی ایک معراج ادا کر کے گئے ہیں اپنے کلام میں، اور اس کلام میں بتایا ہے کہ نبوتوں کی روشنی، امامتوں کا سہارا یہ عباس ہے۔ معصومین سے پوچھا جاتا رہا، ہر دور میں پوچھا جاتا رہا، معصومین فرماتے رہے۔ ایک دن معصوم نے عباس کی فضیلت بتاتے ہوئے کہا عباس زہر الولایہ، عباس زہر الولایہ۔ پوچھا گیا معنی کیا ہے؟ کہا زہر یہ وہ ہے جسی کو کہا جاتا ہے زہیر۔ کہا امامتوں اور نبوتوں میں جب ولایت تقسیم کی گئی عباس خوش پناہی بنتے۔ آج جو ہاتھ اٹھائے گا وہ اپنے دل کی مراد ہوگا۔ علم بھی دے دیا، فضائل بھی بتا دیے، اور پھر کہا المستجار، بڑی تیزی کے ساتھ المستجار مولا عباس کا لقب ہے۔ کیا معنی؟ کہا داد رسی کرنے والا۔ پھر ایک اور معنی جو سامنے آیا معصومین کے فرامین سے، المستجل، سب پوری کائنات میں سب سے زیادہ تیزی سے مدد کرنے کے لیے پہنچنے والے کو بولیے گا میرے ساتھ بس، سب سے زیادہ تیزی سے مدد کے لیے پہنچنے والے۔ خصائص عباسیہ کبریت احمد وہ کہ فارسی میں ہے، لیکن اس کا ترجمہ مولا کرے کہ جلد ہو اور وہ ہم سب کے پاس ہو۔ اس میں لکھا ہوا ہے بیرجندی صاحب کا واقعہ، باقر بیرجندی صاحب کا، کہ کیا کہنے لگے، ایک عالم دین تھے، آغا تھے، استغاثہ کرتے رہے مسجد جمکران میں
کہ امام زمانہ میری مشکل آسان کریں، مجھے کوئی جواب دیں، میں آپ کے علاوہ کسی کو پکارنا نہیں چاہتا حتیٰ کہ عباس کو۔ جس دن ان آقا نے یہ جملہ کہا، امام زمانہ خواب میں آ گیا، کہا یہ جملہ کیا کہا کہ تم عباس کو نہیں پکار سکتے؟ جانتے ہو عباس کیا ہے؟ اور جملہ سننا ہے اور ہاتھ بلند کر کے تائید فضائل عباس میں اپنی شناخت کو پیش کرنا ہے، کیونکہ آپ داد کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں، اپنی حیثیت کا علم بلند کرتے ہیں۔ سنیے گا میرے جملے کو، سنیے گا کیا کہا امام زمانہ کے جملے ہیں، ہر مستند کتاب میں مل جائیں گے۔ کہا تم کہہ رہے ہو عباس کو نہیں پکارنا، صرف وقت کے امام کو پکارنا ہے۔ سنو، یہ مہدی صرف غوث ہے اور عباس ابو الغوث۔ یہ ابل غوث، اللہ اکبر، ابل غوث۔ اور پھر ایک عمل بتایا ہے، تمام مراجع کرام سے مستند کتابوں میں درج کیا گیا، کہا کسی کی تو کچھ دعا نہ سنی گئی ہو اور اسے محسوس ہو رہا ہو کہ میں دعا مانگ رہا ہوں، کوئی سن نہیں رہا، تو وہ ایک بار پکارے عبداللہ، عبداللہ نہیں کہیں، کیونکہ جب زبر آتا ہے تو یہ پکارنے میں آتا ہے۔ عبداللہ ابا الفضل دخیل کا، کہا دعا مانگ مانگ کے جو شخص تھک گیا ہو اسے یہ کلمات زبان سے ادا کرنے چاہیے۔ پوچھا گیا اس کلمات کے معنی کیا ہیں؟ کہا عبداللہ ابا الفضل دخیل کا، اے ابو الفضل اب میں کہیں کا نہیں ہوں، اب میں بس تیرا۔ یقین کی ضرورت، دخیلوں کا، اپنے آپ کو عباس کے حوالے کر دینا، پھر عباس جانے اور مدد جانے اس قدر، کیونکہ دامن وقت پہ کوئی جائش ہو تو عباس کے کتنے معنی اور کتنے نام اور کتنے القابات کتابوں میں درج ہوئے ہیں کہ بیان میں سمیٹے نہیں جا سکتے، لیکن عباس کا عباس نام کیا کہا گیا؟ اسد، شیر کو کہا گیا، شیر کو کہا گیا، شیر کے مجسمے کو اسد کہتے ہیں، لیکن میں جس کا ذکر کر رہا ہوں یہ مطلب اپنا سکون توڑے، کیونکہ میں نے آج ذکر کرنا ہے اللہ کے شیر کا، اللہ کے شیر کا ذکر ہے۔ کہا اسد مجسمہ شیر، کہا جو زرغام ہے وہ بھاگتے ہوئے شیر کو کہتے ہیں، زیغم کہتے ہیں جو چیر بھاڑ کے کھائے، لیس کہتے ہیں جو غرواتا ہوا شیر ہو، غضنفر اسے کہتے ہیں جو بزرگ شیر ہو، حیدر اسے کہتے ہیں، حیدر اسے کہتے ہیں جو فرار ہونے لگے، لیکن عباس اسے کہتے ہیں جسے دیکھ کے شیر بھی فرار۔ اٹھا لیجئے گا فیروز اللغات، شیر بھی جسے دیکھ کر فرار ہو، ایسے مجسمے عباس۔ کیا دیکھا والدائے گرامیہ قادر نے خواب میں؟ کہا زینب ہم نے دیکھا کہ 3 ستارے اور ایک چاند ہمارے دامن میں اترا۔ کیا تعبیر بتائی؟ کیا یوسف تعبیر بتاتے ہوں گے جو زینب عالیہ نے تعبیر بتائی؟ اللہ اکبر۔ بیوی فرماتی ہیں اماں ام البنین جانتی ہیں 3 ستارے وہ بیٹے ہیں جو آپ کو عطا ہوں گے، ایک جو چاند اترا ہے وہ کمرے بنی ہاشم کا چاند، وہ کمرے بنی ہاشم۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے جہاں سب حسین ہیں، جہاں حسن سے حسن ہے، جہاں حسین سے حسین ہے، دیکھیے کوئلوں میں ہیرے کا چمکنا اور ہے، اور یہ ذکر عباس پر بول رہے، کوئلوں میں ہیرے کا چمکنا اور ہے،
کہا جاتا ہے ہر امام کو بہت پسند ہے، مگر کوئی اگر معصوم سے آ کے پوچھتا تھا عباس کے بارے میں تو بتا، تو ہر کتاب نے لکھا ہے معصوم بتانے کے بجائے احترام میں کھڑے ہو جاتے۔ ایک شخص نے پوچھا مولا 7 مرتبہ میں نے کہا ہے عباس کا تو بتائیں، 7 مرتبہ آپ کھڑے ہو گئے کچھ بولے نہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہنے لگے تو قیامت تک عباس عباس کہتا رہے، یہ معصوم حجت استعمال کرتے۔ لیکن آج کہوں گا، آج گریہ ایسے کرنا ہے، آج گریہ ایسے کرنا ہے جیسے دریا سے علم پلٹنے کے بعد سکینہ نہیں ہو، کیونکہ بشارتی تابوت ہے اور آپ نہیں جانتے تابوت عباس کے ساتھ کون کون چل گیا تھا۔ ہاں بس بین اس قدر بلند کیجئے گا کہ وہ بین دہرانے میں آسانی ہو کہ جو خالی علم آنے پہ خیام میں کیے گئے ہیں۔ پہلے ایک جملہ کہوں گا، شاید آگے کی روایت میں آپ نہ سن سکے، شاید نہ سن سکے۔ وہ جملہ ایسا ہے کہ جب ایک کہافہ شناس نے لشکر میں دیکھا کہ نیزوں پہ سر بلند ہے تو اس نے ہر سر کو دیکھ دیکھ کے کہا کہ کون کس کیفیت میں شہید ہوا ہے، اسی جملے پہ ماتم ہوگا، کون کس کیفیت میں شہید ہوا ہے۔ اکبر کا بتایا، قاسم کا بتایا، سب کا بتانے کے بعد ایک شخص نے کہا یہ جو سر ہے یہ تو نیزوں پہ ہے، ایک اور سر بھی ہے جو نیزے پہ نہیں ہے، اونٹ کی گردن میں موجود ہے۔ کہا ہے کہ کہافہ شناس ذرا اس کا بھی بتا دے۔ اب کہافہ شناس سر عباس کے پاس آیا، سر عباس کے پاس جیسے بھی آیا آکے رونے بیٹھ گیا، آکے رونے بیٹھ گیا، ماتم کیجئے گا، اور رو کے کہنے لگا سب شہیدوں کا سمجھ میں آ گیا لیکن یہ سر بہت گھٹ گھٹ کے مارا۔ ماتم کر کے جملے سنے، یہ جو سر ہے نا، یہ جس شہید کا بھی ہے یہ بہت گھٹ گھٹ کے مارا ہے۔ کیسے نہ گھٹ گھٹ کے مرتا جو بچپن سے اجازت لے رہا ہو، تیاری کر رہا ہو تو کب کربلا ہوگی۔ میں نے بہت ڈھونڈا کہ مولا غازی کو باب الحوائج کو کہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے باب الحوائج اس لیے کہا گیا کہ جس نے 32 برس کربلا کا انتظار کیا اور جب دریا پہ گیا ایک ہاتھ میں علم، عباس نے ضبط کی اتنی انتہا کی کہ اللہ نے کہا اب جو تیرے صدقے سے مانگے گا عباس اسے واپس نہیں پلٹا ہوگا، عباس اسے واپس نہیں پلٹا ہوگا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ صدقہ جانا روایتوں نے لکھا ہے، عجب ہے کہ عباس کا جانا جنہوں نے زیارت کی ہے کعبہ عباس کہاں کہاں ہے؟ ان دونوں بازوؤں کے پاس حسین پہنچے ہیں، قلیل وقت ہے لیکن میں اشارتاً کہہ کے گزر جاؤں گا۔ بڑی دقتوں کے بعد، بڑے سفر کے بعد جب حسین لاشا عباس پر پہنچے تو عجیب عالم ضرورت میں تھے۔ عباس کی آواز آئی آقا ایک آنکھ میں دین ہے ایک میں لہو ہے، چاہتا ہوں کہ آپ کی زیارت کرو، ذرا اس خون کو ہٹا دیجئے۔ حسین نے عباس کے سر کو زانوں پہ رکھا، آنکھ سے خون صاف کیا اور کہا عباس عباس اے میری گود کے پالے عباس، آج حسرت پوری کر دے، آج حسرت پوری کر دے۔ کہا کیا حسرت ہے؟ کہا بس آقا کہنا چھوڑ دے، آقا کہنا چھوڑ دے، آج بھائی کہہ دے۔ یہ جملہ کہنا تھا، عباس نے مدینے کا رخ کیا، ایک برقع والی بیوی کہہ رہی تھی آج بھائی کہہ دے۔ عباس نے بھائی کہا، میں آخری جملے کہوں گا پھر تابوت کا استقبال ویسے ہی کرنا ہے جیسے خیموں میں بیویوں نے کیا تھا۔ کہا گیا لاشا عباس پہ، عباس کہنے لگے آپ نے میرے کہے کو مارا ہے، اب میں آپ کا کہا مان چکا ہوں، اب میرا کہا مانیے، بس میرا لاشا خیموں میں نہ لے جائیے گا۔ آقا میرا لاشا خیموں، کہا کس لیے؟ کہا میں کیا کروں
ہوا. سکینہ تمام پیاسے بچوں کو جمع کیے کھڑی ہیں, تمام پیاسے بچوں کو جمع کیے کھڑی ہیں. سب بچوں کو مجھے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں. اب جیسے بھی دیکھا صرف علم آیا